میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والی باتیں اپنے ایپیسوڈ میں، اپنے پروگرام کے اندر یہ شامل کرتے ہیں، تو آج بھی الحمدللہ عز و جل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اپنے گیسٹ سے بہت سارے مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے گیسٹ الحمدللہ عز و جل رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، بہت بہت ویلکم ہے آپ کا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اطراف کا اگر جائزہ لیں تو ہماری زندگی کی خوبصورتی بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے، اور جب وہ ساری چیزیں ہماری لائف میں شامل ہوتی ہیں اور ہمارے قریب ہوتی ہیں، اور وہ بھی اچھے انداز میں اگر ہوتی ہیں، تو ہماری زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان تمام میں ایک سنوارنے والی جو بات ہے وہ ہے دوست کا ہونا۔ جی ہاں، اچھی صحبت کا ہونا۔ لہٰذا اچھے دوستوں کا ملنا یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیسٹ فرینڈ وہ کہلاتا ہے، اور ہم اس کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی اور ذہنیت کی وجہ سے وہ آپس میں بیسٹ فرینڈ تو کہلاتے ہیں، لیکن دونوں مل کر جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کاموں کو اپنی بہترین فرینڈشپ کی جو ہے نا وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے رکن ہند مشاورت سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے کہ دوست کے متعلق کیا کہا گیا ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے، جس کو ہم اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہ اس کی صحبت کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں دنیا و آخرت میں وہ کامیاب صحبت کرے گی، یا پھر یہ کہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے گی۔ تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختلف سوالات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے گیسٹ سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف ایک سوال بڑھاتے ہیں کہ حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ اچھی صحبت یا اچھے دوست کے متعلق اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے ماشاءاللہ کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے اور خود کو سنوارنے کے لیے ایک اچھا ساتھی کا ہونا، ایک اچھے دوست کا ہونا، ایک اچھے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے اخذ کرنے کی قدرت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، وہ ماحول کا اثر لیتا ہے۔ تو جس کے ساتھ جیسا ماحول ہوتا ہے ایسا ہی اس کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اچھا دوست اور اچھے ساتھی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ. یعنی جیسا ساتھی ہے ویسے اس کے عادت و اطوار گویا اس کے اندر بھی آتے ہیں. اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رب کو یاد کرو تو وہ دوست تمہاری مدد کرے. اب دوست کیسا ہو یعنی اس سے یہ واضح ہوا. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ دوست تو بناتا ہے جی لیکن اب کسی کو بھی دوست بنا لیتا ہے. تو اس میں ہمارے علماء نے دین اسلام نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جس سے دوستی کرتا ہے اسی کے عادت و اطوار بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اندر بھی کیچ اپ کرتا ہے لیتا ہے. تو اب اچھے سے دوستی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھائیاں آئے گی اور برے سے دوستی کرے گا تو برائی سیکھے گا. کرنٹ جو سچویشن ہے اور بہت سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنرلی جو ہے نا اس طرح کی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں بعض اوقات دیکھنے کو بھی ملتی ہے. تو آپ نے تو یہ فرمایا کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر اچھی صحبت یقیناً ایک اچھا اثر دکھاتی ہے لیکن میں جس سے دوستی کیا ہوں تو ایوری ٹائم وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھیں, قبر کی بات کرتا ہے, آخرت کی بات کرتا ہے, جنت و جہنم کی بات کرتا ہے, حلال و حرام کی بات کرتا ہے. تو مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی کرتا ہے, کچھ انجوائمنٹ والی باتیں بھی تو کرے نا وہ. دیکھیے اول تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ایسے دوست ہمیں ملیں کہ جو واقعی اللہ عز و جل کی طرف بلانے والے, نیکی کی دعوت دینے والے ہوں. جی فی زمانہ اگر ہم تھوڑا سا فرینڈ شپ پر بات کریں یا جائزہ لیں تو جمیل بھائی اور ہمارے FGN چینل کے ناظرین ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دیکھ لیں, ذرا سروے کر لیں آپ, تو آپ کو 95% لوگ شاید ایسے ہی ملیں گے جو دوستی کرتے وقت اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے, دوست کیسا ہونا چاہیے. میں اس پر بھی آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. ٹھیک. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آج کل دوست بنانے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ مجھے دوست کس کو بنانا ہے, کس سے دوستی کرنا ہے, یا مجھے کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے. یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بھئی بس میں سفر کر رہے ہیں, تھوڑی دیر قریب میں بیٹھے, ایک دوسرے سے جان پہچان ہوئی, نام پوچھ لیا, اس کا نمبر خود نے لے لیا, اپنا نمبر اس کو دے دیا اور یہ دوستی ہو گئی. اچھا پھر کبھی ایسا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو جناب وہ کسی نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی سوشل میڈیا پیجز پر اور اس کو جانے بغیر ہی اس کی جو ہے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ فرینڈ بن گیا. اب یہ نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے وہ کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے دوستی کرنا میرے لیے فائدے مند ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. کئی مرتبہ تو فیک آئیڈیز ہوتی ہیں. ہاں, بسا اوقات دھوکہ دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوستی کا معیار سب سے پہلے تو طے کرے نا بندہ کہ مجھے دوستی کرنی کس سے ہے, اور پھر اس کے بعد دوست بنائے. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ دوستی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, دین کی طرف بلا رہا ہے, تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر ایسا دوست مل جائے نا تو بندے کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا دوست دیا کہ جو مجھے نمازوں کی طرف بلاتا ہے, اجتماع کی طرف بلاتا ہے, نیکی کی طرف بلاتا ہے, جو مجھے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. اور یہ جو بتایا گیا کہ تمہارا اچھا دوست وہ ہے کہ جس کی گفتگو سے تمہیں خدا یاد آئے, تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہی تو بات حدیث پاک میں ہماری تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اچھا دوست وہ ہے. تو فی زمانہ ایسے دوست ملتے کم ہیں, اور جس کو مل جائے میں کہتا ہوں وہ نصیب والا ہے. ماشاءاللہ. اب یہ کہ ہر وقت وہی بات کرتا ہے تو یہ بھی ایک مطلب مبالغہ ہے کہ ہر وقت وہی بات کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اور بھی باتیں ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اکثر ہمارے دوست کی بات ایسی ہو کہ جو نیکی کی دعوت پر مبنی ہو, جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور آخرت کی یاد کی طرف لے جانے والی ہو. اب ضمناً بیٹھتے ہیں تو اور باتیں بھی ہو ہی جاتی ہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہو, معیار پہلے دیکھا جائے, دوست بنانے سے پہلے جانچ لیا جائے. جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی عقل مند کو دوست بنائے, ماشاءاللہ, بے وقوف کو دوست نہ بنائے, کیونکہ عقل مند کی دوستی اسے فائدہ دے گی اور بے وقوف کی دوستی اسے نقصان پہنچائے گی. بالکل. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں یا عام طور پر بندہ کسی کو دوست بناتا ہے تو اب اس کے دوستوں کو دیکھ کر کے اس کی مینٹلٹی کا پتہ چلتا ہے
کہ جیسے اگر میرے دوست اگر اچھے ہیں، جی نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، صحیح تو اب میرے تعلق سے لوگ یہ مطلب سوچتے ہیں، ان کا یہ ذہن بنتا ہے یار اس کے دوست نیک ہے نا تو اس کی بھی طبیعت نیک ہے، صحیح ہے جبھی تو اس نے نیک لوگوں کو دوست بنایا ہے، بالکل پڑھے لکھوں کے ساتھ، سمجھداروں کے ساتھ، جو کہتے ہیں نا کہ سلجھا ہوا طبقہ ہے، جو فضولیات اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا ہوا طبقہ ہے، صحیح ایسوں سے جب دوستی ہوگی تو ہمارے دوستوں کو دیکھ کر کے بھی لوگ ہماری مینٹلٹی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بالکل تو جو میں نے کہا کہ دوستی کا معیار ہونا چاہیے، دوستی کا معیار اللہ کی فرما برداری۔ سیکنڈ یہ کہ اب دوست بنا لیا تو اب دوست بنانے کے بعد ہم اس سے اور وہ ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے، جی یہ بھی بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ والوں کے واقعات اس میں ہماری بہت رہنمائی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میں نے بعض بزرگوں کی سیرت میں پڑھا ہے کہ یہ جب ملتے تھے آپس میں تو دو بزرگوں کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ جمع ہوئے، جی تو دونوں جمع ہوئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو جو اسٹارٹ لی نا وہ یہ لی، ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں کچھ آخرت کی باتیں بتاتا ہوں اور تم بھی میری اصلاح کی کوئی بات مجھے بتاؤ۔ اللہ یعنی دیکھیں دوستی کیسی پیاری دوستی ہے کہ جب دوست ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، صحیح تو جب وہ ملتے بھی ہیں نا، بیٹھتے بھی ہیں تو ان کی گفتگو آخرت کے فائدے سے خالی نہیں ہوتی، ان کا ملنا آخرت کے فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ صحیح شاید یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فکر آخرت والی بات بتاتا ہوں، آپ بھی میری اصلاح کے لیے کوئی بات بتائیں، جی تو شاید فی زمانہ ایسا بھی ہے کہ کچھ کی دوستیاں جو ہے نا اس بات پر شاید ٹوٹ جاتی ہیں کہ یار یہ مجھے ٹوکتا ہے، حالانکہ وہ اس کی اصلاح کی بات کر رہا ہوتا ہے، جی تو اس کو برا لگ جاتا ہے نا سامنے والے کو کہ یار اس نے مجھے ٹوک دیا، اس نے مجھے بول دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوکنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا تو پھر وہ باغ جو ہے نا وہ باغ نہیں رہتا بلکہ جنگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اب اس کے اندر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے درختوں کو اگر خوبصورت رکھنا ہے تو کبھی اس کو کٹ کرنا بھی پڑتا ہے، اس کی گھاس نکالنی پڑتی ہے، جو فضول چیزیں ہیں وہ اس سے ہٹائیں گے تو پھر وہ اس چمن کی خوبصورتی پھولوں کے اعتبار سے، درختوں کے اعتبار سے وہ نظر آئے گی۔ تو اس کو کاٹنا، اس کو وہاں سے ہٹانا یقیناً اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ انسان کی پسند کا معیار اگر اللہ پاک کی رضا ہو نا جی جمیل بھائی، تو پھر بندہ دوست بھی ویسے ہی تلاش کرتا ہے، ہاں اور اس کا معیار اگر اللہ کی رضا ہے تو دوست کی اچھی بات بھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ صحیح اور تعلیم جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے ہے تو اس میں دیکھو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میل جول، تعلقات وغیرہ اس معاملے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بالکل دنیا میں ہم جب تک ہیں تو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، تعلقات بھی رکھنا ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت ایک اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ دوستی یہ اور اچھی صحبت، نیک صحبت، یہ ایک اہم ترین ہماری زندگی کا پارٹ ہے اور حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے دوستی کے معیار پر بہترین ہماری رہنمائی کی ماشاء اور ہمیں اس کے آداب بیان فرمائے، اللہ یہاں تک کہ دوستوں کے بارے میں دعا کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ کیا بات ایک شخص جو ہے منقول ہے کہ وہ یوں دعا کر رہا تھا، اے اللہ پاک مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا تو فرمایا کہ اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو نہیں سکتا، ہو سکتا۔ اس کے بجائے یوں دعا کرو کہ اے اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یوں دعا کرو کہ یا اللہ پاک مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ بالکل یعنی یہ دعا دے کر کے، یہ تعلیم دے کر کے، یہ ذہن دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بے نیازی لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہے، ملنا جلنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب دعا یہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے برے لوگوں سے محفوظ کر دے۔ تو جب برے لوگوں سے محفوظ ہوگا تو اس کا برعکس کیا ہے کہ اچھے لوگوں سے ملے گا، بالکل بالکل، اور اچھے لوگوں سے ملے گا تو اچھائیاں آئے گی۔ صحیح ہے۔ اب جیسے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ دوستی کا معیار اگر اللہ کی رضا ہونا، اپنی پسند کا معیار اگر اللہ کی رضا ہونا، تو آدمی اچھے لوگوں سے دوستی کرے گا۔
ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھے دوست کی مثال اس کو یوں دیا گیا کہ تو مشک بیچنے والے کے قریب جائے گا تو یا تو اس سے اگر خوشبو نہیں بھی خریدے گا تو بھی تجھے اس کی خوشبو آئے گی، بالکل اور اچھے دوست کا، اچھے ماحول کا تجھے فائدہ ملے گا۔ صحیح، اور برے ماحول اور برے دوست کی مثال یوں ہے کہ جیسے بھٹی دھوکنے والا، بھٹی چلانے والا، کہ جب بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو یا تو اس سے کپڑے جلیں گے، صحیح، یا اس سے گرم ہوائیں آئے گی، یا اس کا ماحول تمہاری طبیعت خراب کرے گا۔ بالکل، تو اچھے دوست کے قریب جائے گا تو اچھائی لے گا، اور برے ماحول اور برے دوست کے قریب جائے گا تو برائی لے گا۔ بالکل، FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کر لیجئے کہ آج معاشرے میں جو کرائم ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، صحیح، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ آج پریشان ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے کہ جس سے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور کچھ برائیاں ایسی ہے کہ جو بندہ کرتا ہے تو اس سے سماج، سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچتا بالکل، ہے، جیسے کہ شراب، جوا، مار دھاڑ، گالی گلوچ، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا مال جبراً دبا لینا، کسی پہ ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ برائیاں ہیں جس کو دنیا کا کوئی مذہب پسند نہیں کرتا، ہر کوئی اچھے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ بندہ ان تمام برائیوں پر کب آتا ہے جی، اور اس پر جری کب ہوتا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے نا تو اسے جب برے لوگوں کی صحبت ملتی ہے یا برے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اب وہ برائی کی طرف آتا ہے اور وہ بھی برا بن جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم عالم سے دوستی کرو گے تو علم سیکھو گے، کیا بات ہے، زاہد سے دوستی کرو گے تو زہد آئے گا، بالکل، ہے نا؟ تم اگر عاشق رسول سے دوستی کرو گے تو عشق رسول تمہیں ملے گا، ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو تم نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو نیکی سیکھو گے، صحیح، نمازی سے دوستی کرو گے تو اس کی باتیں تمہیں نماز کی طرف لائے گی۔ جی، اب کسی کی نمازی، کسی اچھے نیک لوگ سے دوستی ہے، اب کہیں مل بیٹھ کے کہیں گفتگو کر رہے ہیں، کہیں سفر پہ جانا ہو گیا، کبھی ساتھ ہیں، تو اب نماز کا وقت ہوا، اب نمازی کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا وہ، نمازی نماز کے لیے جائے گا۔ صحیح ہے، تو اب میں اس کا دوست ہوں، وہ میرا دوست ہے، اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو وہ مجھے کیا کہے گا؟ چلو بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلو۔ صحیح ہے، تو نمازی کی دوستی نماز کا وقت آنے پر ہمیں مسجد کی طرف لے جائے گی، بالکل، اچھائی کی طرف لے جائے گی، اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے گی۔ صحیح، اور اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ، کہ اگر ایسے سے دوستی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ، اب ہم اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نماز کا وقت آ رہا ہے، وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، صحیح، ہمیں کہاں سے وہ نماز کی دعوت دے گا، یا ہمیں کہاں سے وہ نماز کی طرف بلائے گا؟ بالکل، تو انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرا وقت گزارنا کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ صحیح، تعلقات، لوگوں سے میل جول کرنا ہی پڑے گا۔ بالکل، اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ کیسے دوست ہوں، تو اب اس گفتگو کو سننے کے بعد FGN چینل کے ناظرین یہ غور کر رہے ہوں گے کہ واقعی بات تو صحیح ہے صحیح، کہ ہماری پسند اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہمارا دوستی کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن ہمارے تو دوست ایسے ہیں کہ وہ اس معیار پہ نہیں آتے، تو اب ہم کیا کریں؟ جی، اب ہم کیا کریں؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ان کو عرض کروں گا کہ وہ اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دیں، ماشاءاللہ، ان کو بالکل چھوڑے نہیں، صحیح، اور پہلے تو خود نیکی کی طرف آئیں، اچھے دوستوں سے دوستی بھی کریں۔ یعنی اس میں دو باتیں ابھی مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، اس کو کنٹینیو آپ کیجئے گا کہ میں FGN چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات جو ہمارے گیسٹ نے، رکن ہند مشاورت نے ارشاد فرمائی، وہ پہلی بات یہ تھی کہ دعا کے متعلق کہ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک امپاسبل سی بات ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ آج سے جو ہے نا میرا اپنے بھائی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک کہنے کا ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میرا وہ بھائی ہے ہی نہیں آج سے، لیکن ساری دنیا اس کو بھائی کہہ کے پکارے گی آپ کا۔ تو بہرحال اسی طرح دوستی کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ چلے دوستی ٹوٹ گئی لیکن زمانہ یہی کہے گا کہ یہ فلاں کا دوست تھا، اگرچہ ہے کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا لیکن تھا تو کہیں گے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، پڑوس بھی ہیں ہمارے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محلے والے بھی ہیں۔ صحیح۔ تو FGN چینل کے ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ان الفاظ کو کیچ کیا جائے، اور ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ مجھے بری صحبت سے، برے لوگوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرما، محفوظ فرما۔ اچھا، اس میں
برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی تعلیم یعنی دعا، اور اچھا ماحول ملے اور اچھے دوست ملیں اس کی دعا کی بھی تعلیم ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ شیخ المشائخ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا. اس دوران اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی. اچھا. کعبے کا طواف کرتے وہ ایک ہی دعا کر رہا تھا، اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے. کیا بات ہے. کعبے کا طواف کر رہا ہے بندہ، اللہ. اور فرماتے ہیں وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے. ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ اب دوست تو ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ صحیح. تو ان کے لیے دعا بھی کریں، کیا بات. ان کو نیکی کی دعوت بھی دے. تو وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا یا اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے. تو کسی نے پوچھا کہ اس مقام پر تو اپنے لیے دعا مانگنا چاہیے کہ اپنی قبر کی بہتری، اپنی آخرت کی بہتری، اور صرف تم دوستوں کے لیے دعا کر رہے ہو. تو اس شخص نے بہت کمال کا جواب دیا، بہت کمال کا جواب. یہ جواب میں سننے سے پہلے FGN چینل کے ناظرین کو کہوں گا کہ توجہ سے سنیے گا جواب. اس نے جواب دیا کہ میں یہاں مکہ مکرمہ میں تو نیک کاموں میں مصروف ہوں. میں ابھی اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، نیک کام میں مصروف ہوں، مگر جلد ہی مجھے واپس جانا ہے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے. اگر وہ نیک ہوئے تو میں بھی نیک بن جاؤں گا. کیا بات ہے. اور اگر وہ خراب ہوئے تو ان کی خرابی مجھے بھی پہنچ کر رہے گی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں بھی نیک رہوں، یہاں سے جانے کے بعد بھی نیک رہوں، تو میرے دوست بھی نیک ہو تو مجھے ماحول بھی وہاں نیک ملے، اور ان کی نیکی سے میں بھی نیکی کرنے والا بنوں. تو اسی لیے میں یہاں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اپنے لیے تو کر ہی رہا ہوں سمجھو، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں نیک بنا دے کہ مجھے پلٹ کے تو انہی کے پاس جانا ہے. تو وہ نیک ہوں گے تو میں بھی نیک رہوں گا. بالکل بالکل. تو یعنی برے دوست اگر اللہ نہ کرے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دے بندہ، ان کی اصلاح کی تدبیر کرے، ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ انہیں بھی نیک بنا دے. ماشاءاللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی اس کے لیے اچھائی مانگتا ہے، اور اس دعا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کی اس کی نیت ہے، اس کو نیکی کی دعوت دینے یا اس کے نیک بننے کی نیت، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے دوست کو نیک بنا دے، یا فلاں کو تو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے وغیرہ، اور غرض اللہ کی رضا ہے، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اور وہ دعا مقبولیت کا بہت بلند درجہ رکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو میں FGN چینل کے ناظرین کو کہوں گا کہ اگر ہمارے ایسے دوست ہیں جو نیکی کی طرف نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں. ہم ان کے لیے دعا بھی کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کریں. تنہائیوں میں، اکیلے میں گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عافیت کا سوال کریں. مرتے دم تک تقوی پرہیزگاری ملے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ملے. جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں مرتے دم تک سر جھکانے کی توفیق ملے. یہ اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہیں. ماشاءاللہ. اس میں بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی دعا کے متعلق بھی. ظاہر ہے کہ پروگرام ہی ہمارا خود کو سنوارنے سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ایک خود کو سنوارنے سے یعنی اپنی دوستی کو سنوارنے سے ریلیٹڈ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کے نام پر چند دوست جب مل کر بیٹھتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو کوئی کام سے ہی آ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ یا تو بولنے میں کمزور ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ مالی اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک کمزوری کا پہلو ہوتا ہے. تو اب وہ سارے مل کر جو ہے نا یا تو اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مذاق میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹائم پاس کے نام پر کبھی اس کا کان پکڑ کے کھینچا، کبھی جو ہے نا اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچا، کبھی اس کی کوئی چیز چھپا لی کہ بھائی گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر آیا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا دوستوں کے اندر اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس متعلق آپ کیا رہنمائی ہماری فرمائیں گے؟ اور دین اسلام اس طرح کسی کو بلا اجازت شرعی پریشان کرنا اور اس طرح جو ہے ایک انجوائمنٹ کے نام پر اس طرح کی حرکت کرنا، اس پر کیا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے؟
دیکھیے جب آپس میں ملنا بیٹھنا ہوتا ہے نا تو مل بیٹھ کر جب بات کریں تو ایک دوسرے کو ہم فائدہ پہنچانے والی بات کریں. دین اسلام نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی ہے یا ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. مومن لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے دین خیر خائی کا نام ہے. کیا بات ہے. بھلائی پہنچانا، خیر خائی کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. اور عموماً یہ دیکھیے کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی یہ شرارتیں جو ہے نا وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. صحیح. کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن وہ مذاق کبھی کبھی جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور پھر وہ جھگڑا بڑھتا اتنا ہے کہ بسا اوقات ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. پھر وہ دوست ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی مذاق میں ہی کہہ لو وہ دوستی دشمنی ہو جاتی ہے. اور پھر مار دھار اور بہت کچھ کیسز بنتے ہیں معاشرے میں جو FGN چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اول تو ہر کوئی مذاق برداشت کر سکے ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہ کرنا بہت رسکی ہوتا ہے اور بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں، صحیح، بلکہ فائدہ پہنچانے والے بنے. ماشاءاللہ. اور دوستوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے. اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اچھے اعمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. اور اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور رقت اور نرمی دل محسوس کرتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ اور قبر و حشر کی ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے. ماشاءاللہ. یعنی یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے کیا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو. یہاں پر بہت ساری رہنمائی کے پہلو ہیں، اللہ سے ڈرنا، سچوں کے ساتھ ہونا. تو جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا کہ خود کو سنوارنے کے لیے ہم نشین اچھا ہونا چاہیے، دوست اچھا ہونا چاہیے. تو دوست جب اچھا ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، تو مذاق میں ہی نہ جانے کتنے گناہوں کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو برا نہیں مانتا، بچپن کا دوست ہے ہمارے. دیکھو دل اللہ پاک نے سب کو دیا ہوتا ہے، برا تو ضرور لگتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے. صحیح. کہ جب اس کے خلاف، اس کے انداز کے خلاف، اس کی گفتگو کے حوالے سے یا اس کے لباس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، ہمارے پاس کیا ایسا پیمانہ ہے، کیا ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ ہے، کوئی مشین ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے جانچ رہیں گے اس کو برا نہیں لگتا؟ برا تو خیر لگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بندہ اس کو دل میں جمنے نہیں دیتا، لیکن ہمیں دل دکھانے والا نہیں بلکہ دل خوش کرنے والا بننا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب سامنے ہمارا دوست بھی نیک ہوگا تو ہم بھی نیکی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک دو سوال میں آپ سے اور کروں گا، بلکہ ایک ساتھ دو سوالات. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کا مذاق نہیں اڑائیں، سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا، اللہ سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایک مس کنسیپشن بھی ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ میں دوست کی مدد ہی تو کر رہا ہوں نا. جیسے کہ اب وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، اس کے والد صاحب آ جاتے ہیں تو میں اس کو بالکل انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ تیرے والد صاحب آئیں گے، دیکھیں گے، تو میں اپنے دوست کی مدد ہی تو کر رہا تھا. تو اس طرح گناہ کے معاملے میں بھی اس طرح مدد کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں اپنے دوست کی مدد کر رہا ہوں. پھر دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھے دوست کی کچھ کوالٹیز بھی آپ بتا دیں. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کسی کی مدد کرنا یہ حقیقت میں اس کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ جو سوچ رہا ہے نا اس کی سوچ ہی غلط ہے کہ میں اس کو والد صاحب سے بچانا چاہ رہا ہوں یا گھر والوں سے بچانا چاہ رہا ہوں. اور والد صاحب سے بچا رہا ہے، یعنی گویا اللہ سے تو نہیں بچا پا رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. بالکل، گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے
کہ وہ زہر کھا رہا ہو تو ہم اس کو زہر کھلا کے بولے بھائی میں مدد کر رہا ہوں اس یہ کی. اصل میں برا دوست وہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ اچھے دوست کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہوں. جی تو اس پر ماشاءاللہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ان خصوصیات اور اوصاف کا جاننا ضروری ہے کہ جن کے باعث وہ کسی کی صحبت اختیار کرنے میں رغبت کی جاتی ہے، رغبت اس کو ملتی ہے، اور کسی کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے وہ ان اوصاف اور ان خوبیوں کو دیکھے. جیسے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کسی کو دوست بنانا ہے، تو 5 باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے. FGN چینل کے ناظرین توجہ سے سنے، ہو سکے تو نوٹ کر لیں، بالکل، تو آپ کو دوست بنانے میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہو کہ جس کو دوست بنایا جا رہا ہے وہ عقل مند ہو، یعنی بے وقوف کو دوست نہ بنائے. فرماتے ہیں کہ بے وقوف کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جی اس کا ساتھ کتنا ہی طویل ہو اس کا انجام وحشت اور جدائی ہوتا ہے. اللہ. عقل مند کی صحبت اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بے وقوف شخص اگر تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچاتا ہے. اللہ. اور اس بات کا اسے بھی علم نہیں ہوتا. بے وقوف سوچتا ہے کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، صحیح. لیکن اس کی بے وقوفی سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا بھی ہے تو نقصان پہنچاتا ہے. فرماتے ہیں امام غزالی کہ بے وقوف سے دوری اختیار کرنا اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات اور کتنی پیاری بات ہے صحیح. کہ بے وقوف سے دوری اختیار کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا، اس کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. تو پہلا وصف، پہلی جو بات بیان کی گئی وہ ہے کہ جس سے دوستی کر رہے ہیں، جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں وہ عقل مند ہو، تو ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں. دوسری بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا مالک ہو. ماشاءاللہ. وہ دوست، وہ ہمارا ہم نشین جس سے ہم دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے اخلاق کا مالک ہو، کیونکہ برے اخلاق والا آدمی چاہے کتنا ہی عقل مند ہو، جی جب اس پر غصہ اور خواہش، بخل یا بزدلی وغیرہ غالب ہو تو وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. یوں وہ بعض اوقات خود بھی ہلاکت میں پڑتا ہے اور دوستوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بد اخلاق آدمی جو ہے وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. آئے دن یہ نظارے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے بائک پر کوئی لے کر چلا جائے، کار میں لے کر چلا جائے، اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً دوست اچھے اخلاق والا ہی ہونا چاہیے. بالکل، کیونکہ بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کو نہ دنیا میں فائدہ دیتی ہے نہ آخرت میں دیتی ہے. اچھے اخلاق کو پسند کیا جاتا ہے. تو اچھے اخلاق کے فوائد بے شمار ہیں اور بد اخلاقی کے نقصان بھی بے شمار ہیں. صحیح. تو دوسری بات فرمائی کہ اچھے اخلاق، اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ فاسق نہ ہو، یعنی گناہوں پر اڑا رہنے والا اور اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. جی جی. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 28، ترجمہ کنز العرفان. جی. اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اللہ. اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. اللہ. ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 29، ترجمہ کنز العرفان، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گناہگاروں اور فاسقوں کی صحبت سے ہمیشہ بچتے رہو. جو گناہ کا عادی ہو اس کی صحبت بعض دفعہ بڑی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ. جو گناہوں کا عادی ہے اس کی صحبت، ایسا دوست بڑی بربادی کا سبب بنتا ہے، اور یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک. اللہ اکبر. اللہ. اب اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں کہ برا دوست اس لیے زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کے پاس، مسلمان کے پاس، اس کی جو سب سے عظیم دولت ہے وہ ہے اس کا ایمان، ہے نا. بالکل. اب اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ اس کی جان چلی جائے گی، لیکن جان سے بھی اہم کیا ہے؟ اس کا ایمان. تو برے دوست کی صحبت گناہوں کی طرف اکساتی ہے، گناہوں کی طرف ابھارتی ہے، گناہوں کا عادی بناتی ہے. فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، تو اس کی طرف جائے گا تو دل گناہ کی طرف مائل ہوگا اور وہ تمہاری گناہ پہ مدد کرے گا. تم گناہوں کی طرف جاؤ گے
تو گناہوں کا عادی رہنا اور توبہ کی توفیق نہ ملنا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو برا ساتھی ایمان کے برباد ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو سانپ سے زیادہ خطرناک اس لیے کہا گیا کہ سانپ ڈسے گا تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، لیکن برے دوست کا ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ ایمان جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو تیسری بات امام غزالی نے فرمائی کہ وہ فاسق نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، گناہ پہ اڑا رہنے والا نہ ہو۔ چوتھی بات فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ نہ ہو۔ جی، اچھے دوست کا چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ گمراہ اور بد مذہب نہ ہو۔ پھر وضاحت یہ ہے کہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرنے والا نہ ہو، یعنی ہم کسی صحیح العقیدہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت والجماعت پر قائم شخص کو ہی اپنا دوست بنائیں کہ وہ گمراہ نہ ہو، کیونکہ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے سخت خطرناک ہے۔ صحیح۔ اس کے سبب بندے کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، آدمی برے اور گمراہ کی صحبت کی وجہ سے معاذ اللہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ یعنی گمراہ کی صحبت اسے اللہ رسول کی گستاخی تک لے جاتی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو چوتھی بات فرمائی کہ وہ گمراہ نہ ہوں، اور پانچویں بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا حریص نہ ہو، یعنی حریص مطلب لالچی، دنیا کے مال کا، دنیا کا وہ حریص نہ ہو، کیونکہ لالچی انسان چار پیسوں کی لالچ میں کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہے۔ صحیح ہے، اور یہ نظارے آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ بالکل۔ اب آپ نے ایسے کہ دوستی بنایا کہ جو دنیا کے لیے ہی ہمارا مان لو دوست بنا ہے، یا اس کا مقصد مال کمانا یا ہم سے کچھ مطلب پرسنلی مفاد چاہنا، تو جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہے نا، صحیح، وہ خود اپنا ہی بھلا نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے دوست کا بھلا کیا کرے گا؟ صحیح ہے۔ جب آپ دیکھو کہ یار اس تو دنیا ہی کی باتوں میں لگا ہے اور دنیا کا بڑا لالچی ہے، جی، تو ایسی کی دوستی سے دور رہو کہ وہ دنیا کی لالچ میں آ کے کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، کبھی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تم کو بڑے سے بڑے نقصان میں اتار سکتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت برباد کر سکتا ہے۔ باتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ پانچ باتیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، اگر FGN چینل کے ناظرین اور ہم سب اس کو اپنی دوستی کا معیار بنائیں اور اپنے ساتھی ان پانچ باتوں کو سامنے رکھ کر بنائیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بہترین فارمولہ الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں دوستی کے متعلق ہمیں ملا ہے، اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری اور بہترین جو ہے نا باتیں، پانچ یہ اوصاف دوست کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، تو ان کوالٹیز کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ دوستی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پانچ کوالٹیز تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، بالکل، اور ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسری اور آخری بات یہ تھی کہ ہمارا اگر کوئی دوست ہے ہاں تو ہم بھی تو کسی کے دوست ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ سارے اوصاف آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم بھی ان اوصاف کے حامل ہوں اور ہمارے دوست بھی ان اوصاف کے حامل ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے نا جمیل بھائی جی، کہ ماشاءاللہ اچھا دوست ملے گا کہاں، یہ بھی ایک، میں یہی سوال آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ اچھا دوست ملے گا کہاں، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، تو کیا دعوت اسلامی انڈیا دوستی کرتی ہے کسی سے؟ اس کے آپ کے مبلغین جو ہے نا اس طرح عام لوگوں سے دوست بناتے ہیں اپنا؟ اس پر کچھ آپ بتائیں نا دعوت اسلامی انڈیا کے حوالے سے کہ کیسے آپ کے مبلغین سے دوستی کی جائے۔ اس کی بھی الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ماشاءاللہ، یعنی ہمیں قرآن پاک میں تقوی، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کا عملی جامہ آج ہمیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی میں اس کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی، الحمدللہ اگر FGN چینل کے ناظرین اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست ملیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول کو اپنائیں۔ انشاءاللہ، الحمدللہ یہ ایک نیک ماحول ہے، جی، اچھا ماحول ہے، اور اچھے ماحول میں اچھے دوست بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے اچھی دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ آئیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو آپ کے شہروں میں جہاں جہاں ہوتے ہیں آپ اس میں شرکت کریں۔
دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ آپ ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں۔ آپ دعوت اسلامی کے مبلغین سے جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے دوستی کریں۔ تو یہ جو آج ہمارا سلسلہ رہا نا کہ خود کو سنوارنے کے لیے اچھا دوست ہونا ضروری ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے آپ کو ایسے دوست دعوت اسلامی انڈیا یہ ماحول میں ملیں گے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کریں، اچھے دوست آپ کو یہاں ملیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ اس میں سے جو آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں، جن کو آپ اچھا دیکھ رہے ہیں، جو اوصاف بیان کیے گئے وہ نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے دوستیاں کریں انشاءاللہ الکریم۔ دعوت اسلامی اچھا ماحول بھی فراہم کر رہی ہے، اچھے دوست بھی فراہم کر رہی ہے، اور الحمدللہ دوستی نبھانے کے اوصاف بھی بیان کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج بھی آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، ایسے ہی مزید وقت عطا فرماتے رہیں، رہنمائی کرتے رہیں۔ FGN چینل کے ناظرین اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کے جو مبلغین ہیں یہ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، مبلغین دعوت اسلامی انڈیا سے آپ کانٹیکٹ کریں، انہیں اپنی دوستی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ جو صحابی رسول نے ہمیں تربیت کرتے ہوئے دعا کے جو الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے الفاظ کے صدقے، ان کی دعا کے صدقے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے صدقے اللہ پاک ہمیں بری صحبت سے محفوظ فرمائے اور اچھی ہم نشینی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا